الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سب درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ سبحانہ و تعالی اپنے کلام عظیم فرقان حمید میں فرماتے ہیں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. Indeed, the life of Prophet sallallahu alaihi wasallam is a best example, best role model اور best sample ہے آپ کے لیے. اور فرمایا کہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو کوئی بھی ہوپ رکھتا ہو, whoever hope meeting with Allah subhanahu wa ta'ala, تو اسے چاہیے so he should follow the footstep of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and وَذَكَرُ اللَّهَ كَثِيرًا, اور اسے چاہیے کہ اللہ رب العزت کا کثرت سے ذکر کرے. so he should remember Allah subhanahu wa ta'ala excessively, abundantly. اور یہ ہماری کامیابی کا راز بتایا ہے. ہمارے اوپر دو قسم کے حقوق ہیں, حقوق اللہ اور حقوق العباد. اب ہم دو قسم کے لوگ ہو گئے ہیں. کئی لوگ ایسے ہیں کہ حقوق اللہ تو بہت پورے کر رہے ہیں, نماز بھی پڑھ رہے ہیں, روزے بھی رکھ رہے ہیں, زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں, حج کے اوپر حج کرتے جا رہے ہیں, لیکن دوسری طرف ان کو اپنے بیوی بچوں کے حقوق کو پامال کرتے جا رہے ہیں, اپنے دوست احباب کے حقوق کو پامال کرتے جا رہے ہیں, اپنے قلیقوں کے حقوق کو پامال کرتے جا رہے ہیں, اور باقی سارے اپنے ایمان والوں کے, کلمہ گو کے اور دوسرے انسانوں کے حقوق جو ہے ان کو پامال کرتے جا رہے ہیں. اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ اور یہ سارا کچھ ہی بس دین ہے. اور دوسرے ایک طرف ایسے ہیں کہ وہ حقوق العباد میں تو بہت اچھے ہیں کہ سب کے حقوق پورے کر رہے ہیں, بیوی بچوں کے بھی اور دوست احباب کے بھی اور دوسرے انسانوں کے بھی, لیکن ایک طرف نہ نماز ہے, نہ روزہ ہے, نہ حج ہے, نہ زکوٰۃ ہے. تو وہ دونوں ہی بھائی جس طرح وہ ناقص ہے بندہ جو صرف حقوق اللہ کو پورا کرے, حقوق العباد کو پورا نہ کرے, جو حقوق العباد کو پورا کرے اور حقوق اللہ کو نہ پورا کرے, تو یہ دونوں ہی ناقص ہیں, ناتمام ہیں. اور جو ان دونوں کو پورا کرے گا تو پھر یہ کامل انسان ہے. اور وہ کیسے پورا کر سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرما دیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ.
تحقیق کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کے لیے سب سے بیسٹ اگزامپل ہے، سب سے بیسٹ سیمپل ہے، آپ کا اسوہ حسنہ یہ سب سے بہتر ہے کہ آپ گفتار میں ان کو فالو کریں، کردار میں ان کو فالو کریں، قال میں ان کو فالو کریں، حال میں ان کو فالو کریں، اور علم میں ان کو فالو کریں، عمل میں ان کو فالو کریں، عدالت میں ان کو فالو کریں، سخاوت میں ان کو فالو کریں، اور شرافت میں ان کو فالو کریں، اور معاملات میں ان کو فالو کریں، اور معاشرت میں ان کو فالو کریں، اور معیشت میں ان کو فالو کرے، قناعت میں ان کو فالو کرے، اور ہر معاملے کے اندر گھر میں ہوں تو ان کو فالو کرے، باہر ہوں تو ان کو فالو کرے، دوست احباب میں ہوں تو ان کو فالو کرے، اور جب انسانوں کے ساتھ معاملہ ہو تو ان کو فالو کرے۔ پھر دیکھیں کہ ہماری زندگی کے اندر کتنی اپنی بھی زندگی میں سکون آئے گا، اور جن لوگوں میں ہم رہیں گے ان کو بھی سکون ملے گا۔ اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، فرماتی ہیں ان اللہ یحب، کہ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ لفظ یحب الرفق فی الامر کلہ، so Allah subhanahu wa ta'ala loves the one who should be kind and lenient and soft in all matters۔ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو بہت محبت کرتا ہے، اس انسان سے بہت محبت کرتا ہے جو انسان ہر معاملے کے اندر جو ہے زیادہ لینیٹ ہو، زیادہ سافٹ ہو دوسروں کے ساتھ، تو اس کو اللہ تعالیٰ بہت محبت کرتے۔ اور اسی لیے دوسری حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یحرم الرفق یحرم الخیر، فرمایا کہ whoever deprived of gentleness, softness, lenientness, so then this person is deprived of all goodness۔ تو آج ہم کیوں محروم ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے وہ اپنے اندر سے جو اخلاق حمیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے تھے وہ ہم نے چھوڑ دیے، اس لیے ہم ناکام ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں نا چراغاں پیام محمد، بڑا مستند ہے کلام محمد، امیر و گدا میں نہیں فرق کوئی، زمانے میں یکساں نظام محمد، عدالت سخاوت شجاعت وفا میں شہنشاہ دورہ غلام محمد۔ کہ دیکھو وہ پیغام جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے، جو انہوں نے پھیلایا اور صحابہ نے آپ کی پیروی کی اور تابعین تبع تابعین نے، تو دیکھو وہ دور سب سے بیسٹ دور تھے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر و قرونی کرنی، کہ سب سے بیسٹ ٹائم از مائی ٹائم۔ So he was in the time of Sahaba, and ثم الذین یلونہم، and those will come after۔ کہ جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا وہ بن گیا صحابی، اور جس نے صحابہ کو دیکھا وہ بن گیا تابعی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین دور میرا دور ہے، پھر فرمایا کہ اس کے بعد والوں کا ثم الذین یلونہم، کہ جو اس کے بعد آئیں گے یعنی تابعین، فرمایا ثم الذین یلونہم، those will come after them، تبع تابعین، and ثم یظہر الکذب، then lying will spread۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو کوئی بھی معاملہ ہو تو ان دوروں کے اندر دیکھنا، آپ کو کوئی بھی کچھ کہے تو کہو بھائی مجھے ان دوروں میں بتا سکتے ہو کیا صحابہ نے یہ کام کیے، تابعین نے کیے؟ تو اس لیے ہم کیا ہیں؟ اہل سنت و جماعت۔ تو اس لیے جتنا بھی ہم اس جو ہے جماعت کو فالو کریں گے اتنی ہماری زندگیوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات پاک جو ہے رحمتیں ڈال دیں گے، برکتیں ڈال دیں گے، کامیابیاں ڈال دیں گے۔ لیکن اگر جتنا ہم
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دور ہوتے جائیں گے، اتنا ہی ہماری زندگی میں مشکلیں، مصیبتیں، پریشانیاں اور آفتیں اور مصیبتیں آئیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق نصیب فرمائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ قلم میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے سب سے عظیم درجہ پر ہیں۔ Indeed you are of a great moral character۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو کریکٹر عطا کیا وہ سب سے اعلیٰ، اس لیے کہتے ہیں نا سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو اپنا محبوب بنایا ہے تو وہی سب سے بیسٹ ہوگا۔ تو اس لیے آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو اخلاق دیے تو سب سے اعلیٰ، اور آپ کو حسن دیا تو سب سے اعلیٰ، آپ کو جمال دیا تو سب سے اعلیٰ، آپ کو کمال دیا تو سب سے اعلیٰ، آپ کو اہل بیت دیے تو سب سے اعلیٰ، آپ کو ازواج دیے تو سب سے اعلیٰ، آپ کو صحاب دیے تو سب سے اعلیٰ، آپ کو انصار دیے تو سب سے اعلیٰ، آپ کو مہاجرین دیے تو سب سے اعلیٰ، آپ کو صورت دی تو سب سے اعلیٰ، آپ کو سیرت دی تو اللہ تعالیٰ نے سب سے اعلیٰ، آپ کو جو علم دیا تو سب سے اعلیٰ، آپ کو جو عمل دیا تو سب سے اعلیٰ، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو معاملت دیے وہ سب سے اعلیٰ، جو معاشرت دی تو سب سے اعلیٰ۔ اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو حلم دیا ہے تو سب سے اعلیٰ، جو حکمت دی ہے تو سب سے اعلیٰ، جو ذکر کا طریقہ دیا ہے تو سب سے اعلیٰ، اور اللہ تعالیٰ نے ہر معاملے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بیسٹ اخلاق، صبر دیا ہے تو سب سے اعلیٰ، شکر دیا ہے تو سب سے اعلیٰ۔ تو ایسا نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم جس کو ہمیں چاہیے کہ فالو کرے، اور جب ہم فالو کریں گے پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں ہماری طرف کیسے آتی ہیں۔ اس لیے بخاری شریف میں ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا معاشر القراء، او ریلیجس گروپ آف ریلیجس لیڈرز، تو قرہ جب آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ علماء۔ when this use the word Qurra in hadith, so it's meaning scholars of Islam. So he said, Ya ma'ashar al-Qurra, O group leader or religious leader, he said, Istaqimu, be on straight path, be on the path of Quran and Sunnah. And he said, if you are stay on the path of Quran and Sunnah, فَقَدْ سَبَقْتُمْ سَبْقًا بَعِيدًا, so you will lead long way. فرمایا کہ اے علماء کی جماعت اور جتنے بھی فالور ہو، سیدھے رستے پہ رہنا، قرآن اور سنت پہ۔ فرمایا کہ اگر تم سیدھے رستے پہ رہو گے فَقَدْ سَبَقْتُمْ سَبْقًا بَعِيدًا، تو پھر تم اتنا لمبا جو ہے دور دیکھو گے ہدایت کا، سیدھے رستے کا، کہ لمبی لیڈ تمہیں ملے گی۔ اور فرمایا فَإِنْ أَخَذْتُمْ يَمِينًا اور شِمَالًا، and if you divert right or left, لَقَدْ زَلَلْتُمْ زَلَالًا بَعِيدًا, and then you will go astray far away۔ تو فرمایا کہ اگر تم اس سے سیدھے رستے سے، قرآن اور سنت کے رستے سے رائٹ کو ڈائیورٹ ہو گئے، ادھر پھسل گئے، یا لیفٹ پہ پھسل گئے یا رائٹ پہ پھسل گئے، دائیں یا بائیں مڑ گئے سیدھے رستے پہ سے، تو پھر فرمایا پھر تم گمراہ ہو گئے بڑی دور کے۔ تو یہ حقیقت میں اس حدیث کی ہی تشریح ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعَلَيْكُمْ بِالسُّنَّةِ فَإِنَّ سُنَّةَ تَهْدِي إِلَى الْعَطَاءِ وَمَنْ أَطَاعَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ وَاهْتَدَى۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیکم بالسنہ، کہ میری سنت کو لازم پکڑنا مضبوطی سے. فرمایا وعلیکم بالسنہ فإن السنۃ تہدی الی العطاء، کہ بے شک میری سنت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی طرف اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے حکموں کی پیروی کی طرف لے کے جاتی ہے. اور فرمایا ومن اطاع اللہ ورسولہ، whoever obey Allah subhanahu wa ta'ala and his messenger فقد رشد واہتدی، تو اس نے تو بڑا سینسیبل کام کیا، یہ بندہ بڑا پروڈنٹ ہے اور بڑا جو ہے ٹیلنٹڈ ہے کہ جس نے اوبے کر لیا اللہ رب العزت اور اس کے رسول کو، اور اس نے بڑی دانائی والا کام کیا، بڑی دانش مندی والا کام کیا، اور یہ ہدایت پا جائے گا اور ہی ول بی گائیڈڈ. اور فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالْبِدْعَ، اور بدعتوں سے بچنا. فَإِنَّ بِدْعَةَ تَهْدِي إِلَى الْمَعْصِيَةِ، کہ بے شک بدعت جو ہے وہ گناہ ہے اور نافرمانی ہے اور ڈس اوبیڈینس ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی. اور فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، whoever disobey Allah subhanahu wa ta'ala and his messenger، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ وَغَوَىٰ، تو پھر جس نے بھی ڈس اوبے کیا اللہ رب العزت کو اور اس کے رسول کو، ان کی نافرمانی کی یا ان کے اللہ تعالیٰ کی کمینڈمنٹ کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کرنے سے جو ہے اس کو ڈینائی کیا، ریفیوز کیا، ریجیکٹ کیا، تو پھر فرمایا کہ یہ گمراہ ہو گیا بڑی دور کا گمراہ، کہ جس نے بدعات میں پڑ گیا. تو آپ دیکھیں کہ علماء اکرام اس کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ گناہ گار کو تو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ یہ بڑی دور کا گمراہ ہو گیا، لیکن جو اسلام کے اندر انٹروڈیوس کرائے گا نئی چیزیں، اس کے لیے فرمایا کہ بہت دور کا گمراہ ہو گیا. تو علماء اکرام اس کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ دور کا گمراہ کیوں کہا، کیونکہ جب کوئی گناہ کرتا نا انسان، کسی نے کمٹ کر لی ایڈلٹری، فوراً ڈر جائے گا، معافی مانگے گا، اور کوئی ایسا کام کیا تو گناہ سمجھتا ہے. لیکن جب کوئی بدعت کر رہا ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں نیک کام لگا ہوں. تو اس لیے انہوں نے فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بڑی دور کا گمراہ ہو گیا، کیونکہ گناہ گار کو تو توفیق مل جاتی ہے کہ اگر معافی مانگنے کی، لیکن جو بدعت کر رہا ہوتا ہے وہ تو اس کو اچھا کام سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے اور کبھی توفیق نہیں ملتی کہ بھئی معافی مانگے. وہ تو اس کام کو غلط سمجھتا ہی نہیں، برا سمجھتا ہی نہیں، سن سمجھتا ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اس سے محفوظ فرمائے. اور ایک صحابی، جس طرح دیکھو کہ صحابہ کو اتنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت تھی کہ ایک صحابی تھے، وہ صبح صبح اپنے بیٹوں کو کہتے تھے کہ بس میں نے اپنی آنکھیں نہیں کھولنی جب تک کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار مبارک نہ کر. تو وہ ان کا ہاتھ پکڑ کے لاتے تھے، تو وہ جو ہے باہر کھڑے رہتے تھے. پھر ان کا بیٹا بتاتا کہ ابا جان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. پھر وہ اپنی آنکھیں کھولتے تھے. اور کسان تھے وہ، لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو وہ اس وقت اپنی زمین میں کھیتی باڑی کر رہے تھے. اسی وقت انہوں نے ہاتھ اٹھائے، کہا کہ یا اللہ پاک، یہ آنکھیں تو سب سے پہلے ان کا دیدار کرتی تھی، اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں کر سکتی تو مجھے یہ آنکھیں نہیں چاہیے. صحابہ رضوان اللہ اجمعین اتنا فالو کرتے تھے. ایک صحابی اپنے گھر میں بیٹھے رو رہے ہیں، افریقن صحابی تھے، لیکن جیسے ان کے گنگریلو بحال ہوتے ہیں، اب وہ دیکھتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مانگ جو ہے درمیان میں نکالتے ہیں، تو بیٹھے جو ہے نا پریشانی میں، بڑے اضطراب ہے کہ اب بال ایسے بناتے ہیں لیکن وہ درمیان میں مانگ نہیں نکلتی. تو بیوی نے کہا کہ آپ کے اب بال ہی ایسے ہیں تو کیا کر سکتے ہیں. بیٹھے تھے، بیوی جو ہے وہ چولہے پہ روٹیاں پکا رہی تھی. انہوں نے کہا اچھا یہ بات ہے. تھوڑی دیر میں ترکیب آئی ذہن میں، اٹھے اور جا کے لے کے جو ہے سلاخ کو وہاں پہ آگ میں رکھ دیا. بیوی حیران کہ کیا کرنے لگے. اس کے بعد جو ہے جب وہ گرم ہو گئی تو اس کو لا کے کہا کہ لو میں پکی مانگ بنا دیتا ہوں. تو یہاں پہ پھر دیکھو یہ صحابہ، ایون جو کہ اتنی مذہبی چیز بھی نہیں تھی،
اس میں اتنا فالو کرتے تھے، تو آج ہم دین کی چیزوں کو کیسے چھوڑ رہے؟ تو اس لیے ہم ناکام ہیں۔ وہ ہر چیز کے اندر پیروی کر کے جو ہے فرما برداری کر کے کامیاب تھے، آج ہم نافرمانی کر کے ناکام ہیں۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ ایک دن مجھے بھی موت آنی ہے، آپ نے بھی اس دنیا سے پردہ فرمانا ہے، لیکن اس وقت تو ہم جب گھر میں جو ہے آپ کی یاد آتی ہے تو فوراً مسجد میں آتے ہیں، آپ کا دیدار کر لیتے ہیں، لیکن آخرت میں ظاہری بات ہے کہ آپ تو نبی بھی نہیں، رسول ہیں، رسول بھی نہیں، رسولوں کے بھی نبیوں کے بھی سردار ہیں، سید المرسلین ہیں، امام الانبیاء ہیں، سید الاتقیاء ہیں، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، کہ آپ کا تو اتنا اونچا مقام ہے۔ تو دنیا میں تو ملاقات ایسے ہو جاتی تھی، دیدار ہو جاتا تھا، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آخرت میں وزٹ آپ کو کرنا چاہیں گے تو پھر کیسے معاملہ ہوگا؟ اب انہوں نے سوال ایسا پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے سوال پوچھنے پہ سر جھکا کے بیٹھ کے ابھی کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ وہ تو اپنے پاس سے بولتے ہی نہیں نا، اللہ پاک فرماتے کہ میرا نبی کوئی چیز نہیں بولتا اپنی طرف سے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور یہ آیت مبارک لے کے آئے سورہ نساء کی، فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، کہ اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو کوئی بھی اطاعت کرے گا اللہ رب العزت کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو وہ بھی ان کے ساتھ ہی ہوگا جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا۔ کون ہے وہ انعام یافتہ لوگ؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ ان نبیوں کے ساتھ ہی ہوگا، ان جو ہے جتنے بھی نبی ہیں ان کے ساتھ ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں یہ بھی آ گیا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہے، تو فرمایا کہ وہ آپ کے ساتھ ہی ہوگا، اور جو ہے شہداء کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ اور فرمایا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، how excellent companion is this، کہ یعنی دیکھو کہ وہ کتنی بیسٹ کمپنی ہوگی اس بندے کی آخرت کے اندر۔ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت مبارک اتری تو مدینہ پاک کی گلیوں میں اتنے لوگ خوش تھے کہ جتنی خوشی پہلے کبھی نہیں تھی آج اس آیت پہ ہوئی، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ ہم اطاعت کرتے ہیں اللہ رب العزت کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور تو پھر ان کا حشر ان کے ساتھ ہی ہوگا۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، person will be with whom he loves. So I was explaining them, so one Sahabi he asked the Prophet of Allah, in next life how we can visit you. So then Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was quite, because the Sahabi, the companion asked, because your status will be very high and we don't know how we can visit you in next life. So phir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam he was quiet, and Hazrat Jibreel alayhi salam came with these ayat, and they recited وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ So Allah subhanahu wa ta'ala just send this message, وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، whoever obey Allah subhanahu wa ta'ala and his messenger, and فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، so they will be in the company of those on whom Allah subhanahu wa ta'ala has bestowed his favor and his grace and his bounties. So these are people, those are favorite people of Allah subhanahu wa ta'ala, min an-nabiyyin, the prophets and messenger of Allah subhanahu wa ta'ala, was siddiqeen, and siddiqeen, those
have verification and confirmation. And those are knowledgeable people, وَالشُّهَدَى وَالصَّالِحِينَ. And they will be with the martyrs, and Allah subhanahu wa ta'ala says with righteous people, with pious people. So they have company of those people whoever obey Allah subhanahu wa ta'ala and His messenger. وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. And Allah subhanahu wa ta'ala says how excellent these companions are. If somebody have their company, so how lucky is this person? So he will be in their company. So may Allah subhanahu wa ta'ala grant us company of them. تو بھائی ہم اسی طرح یہ کمپنی حاصل کر سکتے ہیں اگر ہم فالو کریں گے. اگر فالو نہیں کریں گے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وعیدیں بھی بتا دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسلم شریف کی حدیث پاک ہے اور یہ متفق علیہ ہے کہ سب حدیث مبارک کی کتابوں میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said, I will reach the citron, the house Kausar ahead of you. So رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said کہ میں تم سے پہلے ہی حوض کوثر پہ پہنچ جاؤں گا. اور فرمایا من ورد شریبا, whoever comes there will drink. Whoever comes there, so he will drink that, like drink from حوض کوثر. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يَزْمَ أَبَدًا. And whoever will drink this will not become thirsty until enter in paradise. Will not become thirsty. اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کچھ لوگ جو ہے فرمایا کہ اس وقت میرے پاس آئیں گے. Some people will come to me. فرمایا کہ عارفوہم و یعرفونی, I will recognize them and they will recognize me. تو جب آئیں گے تو فرمایا کہ ثم یحال بینی و بینکم, they will be prevented from reaching me. So رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ آئیں گے تو ان کو میرے پاس آنے سے روک دیا جائے گا, اس کے اندر رکاوٹ ڈال دی جائے گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے فَيَقُولُ أَنَّهُمْ مِنِّي, Oh my Lord, they are belong to me. They are my follower, my people, my nation. Ya Rabbi, minni wa min ummati. Oh my Lord, they belong to me and they are my ummati. They are my nation. And for your call, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, but I will be said. اور مجھے کہا جائے گا إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا عَمِلُوا بَعْدَكَ. You do not know what they did after you were gone. O Prophet of Allah, you do not know what they did after you were gone. What they did? مَا أَحْدَثُوا. So they have innovations. They introduce new things in a religion matter. Worldly matter is okay. You do whatever you like, But what is it? We should not introduce new things in a religious matter. Religious matter, what is religious? Our prayer, whatever Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the way Rasulullah sallallahu alaihi wasallam offer prayer, we should offer same way. How Rasulullah sallallahu alaihi wasallam observed fast, we should observe fast same way. How Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perform Hajj, we should perform Hajj same way. So in a religious matter, now you see Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in the eyes of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. That's why you see what they learned that time more. Hazrat Ibn Abbas radhiyallahu anhu says, Zammani ilayhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So they brought me to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and they request the Prophet of Allah, make dua for him, supplicate for him. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam put his right hand on his chest and he said, Allahumma allimhul kitab. O Allah subhanahu wa ta'ala, teach him, give him understanding of kitab, give him understanding of Quran. تو دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں سب سے زیادہ بیسٹ اور اونچی چیز کیا ہوگی جو انہوں نے اس کے لیے مانگی. تو آج ہم دیکھو قرآن کو تو سیکھتے نہیں, دوسری چیزیں سیکھ کے کتنے گھنٹوں اس سے اکتاتے نہیں. جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت ہوگی
اس کو اللہ کے قرآن سے محبت ہوگی، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی اس کو اس کے فرمان سے محبت ہوگی، اور جس کے دل کے اندر دنیا بسی ہوگی آپ دیکھیں گے کہ وہ دنیا کے کلام کو ہی پڑھتا پھرے گا۔ تو اس لیے جو ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یہ پسند کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیر جو میں بتا رہا تھا تو پھر انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، فرمایا گیا کہ انک لا تدری ما عمل بعدک، indeed O Prophet of Allah, you do not know what they did after you were gone. Ma ahdasu, and they introduced new things in religious. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, then فَأَقُول, and I will say, سُحْقًا سُحْقًا لِمَنْ بَدَّلَ بَعْدِي, and I will say, away, away with the one who changed to religion after I was gone. Even Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tell them, so away, away, سُحْقًا سُحْقًا, ان کو میرے سے دور کر دو، میری نظروں سے دور کر دو کہ جنہوں نے دین کے اندر جو ہے نئی چیزیں جو ہے انٹروڈیوس کرائیں۔ یہ ہماری نئی انٹروڈکشن جو ہے اس کی وجہ سے دوسرے لوگ مسلمان ہونے سے جو ہے کترا رہے۔ یہ نئی انٹروڈکشن جو ہے جس میں انسانوں سے محبت نہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پیار محبت سکھایا ہے۔ آج جو ہے ہمارا بیان ہی نفرتوں سے اور ہیٹ سے اور دوسروں کو کافر اور منافق بنانے سے شروع ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پیارے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین، so I am leaving among you two حکم، two orders، لن تضلوا، and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said you will not go astray، you will not go astray and error، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، ان تمسکتم بہما، and if you hold them fast so you will not go astray and you will not go error، اور تم گمراہ نہیں ہوگے۔ دیکھو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ ہے اور کتنا امپورٹنٹ ہوگا، اور فرمایا وہ کیا ہے، کتاب اللہ تعالی، دا بک آف اللہ سبحانہ تعالی، قرآن، کہ اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا، اور فرمایا وہ سنت نبی، اینڈ تمہارے نبی کی سنت، اور ایک حدیث میں فرمایا وہ سنت رسولک، اینڈ دا سنہ اینڈ لیگل وے آف یور میسنجر۔ تو بھائی یہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ کے حبیب نے ہمیں سجیسٹ کی کہ ان کو مضبوطی سے پکڑ لینا۔ آپ کو کوئی چیز بھی بتائے آپ دیکھیں کہ بھائی یہ قرآن اور سنت سے ملتی ہے تو الحمدللہ۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ آپ کے ایک ہاتھ میں تو قرآن اور سنت ہو، دوسرے ہاتھ میں دامن اولیاء اللہ ہو، کسی ایسے نیک کا ساتھ ہو کہ جو اس قرآن اور سنت پر چلتا ہو۔ ولی وہی ہے جو قرآن اور سنت پہ چلنے والا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ جو ہے اس کو چیک کرتے رہو کہ اگر ایک ہاتھ میں قرآن اور سنت ہوگا، دوسرے میں دامن اولیاء اللہ ہوگا، تو پھر آپ جو مانگتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے، صراط الذین انعمت علیہم، اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھی راستے پہ چلا دے۔ کن کے راستے پہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، کہ جن کے اوپر تو نے انعام کیا ان کے راستے پہ۔ تو یہ انعام یافتہ لوگ میں نے آپ کو بتا دیے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں وہ کون ہیں، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو یہ ہے سیدھا راستہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نئی چیزیں دین کے اندر انٹروڈیوس کرانے سے محفوظ فرمائے۔ اور دیکھیں دنیا کے معاملے میں آپ جو مرضی کریں، لیکن صرف دین کے معاملے میں کوشش کریں کہ ہم کوئی چیز ایسی نہیں کرنا چاہتے جو کہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہو۔ دیکھو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے دعا دی اور انہوں نے کی اور دعا قبول ہو گئی۔ ایک دعا ایسی دی ہے جو بھی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے دعا مانگی اپنی قوم کو غرق کرنے کی کہ ایک بھی گھر نہ چھوڑنا یا اللہ کسی کافر کا، تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے ایسی قبول کی کہ ایون پوری دنیا کے اندر فلڈ بھیج دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے یہ کہنے سے کہ کسی کا گھر نہ چھوڑنا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ ملیمیٹ کر دیا۔ تو اسی طرح حضرت
ایوب علیہ السلام نے دعا کی، ان کی قبول ہوئی، ہر نبی کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی تو دیکھو فرعون کو اللہ نے غرق کر دیا، ان کو پار لگا دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو بھی دعا جو ہے ملی جو آپ نے کر دی؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں نے وہ اپنی امت کے لیے سیو کر لی، اور فرمایا کہ وہ میں قیامت کے روز اپنی گناہ گار امت کے لیے کروں گا، تو ہر ایک کو میری شفاعت نصیب ہوگی ما سوائے اس کے کہ جس نے شرک کیا ہو۔ تو میرے بھائی اور بہنوں، یہ بدعت بھی ایک شرک ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اس سے محفوظ فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت کا راستہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔